الواحد الغفار والصلاة والسلام على سيد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے. درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ، شناسائی کے ساتھ اور عربی زبان کے فہم کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے اور اس کے مطابق زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عربک لینگویج کورس کی سیریز نمبر 1 میں جو ہے وہ آج میں عربی زبان کی مختصر تاریخ اور اس کا پس منظر اور اس کے اثرات کا اجمالی جائزہ جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز پیش کروں گا. لازمی طور پر اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے، یعنی آج جو ہے وہ 18 دسمبر ہے اور لغت الضاد کا عالمی دن ہے جسے لغت القرآن بھی کہتے ہیں. عربی زبان کے حوالے سے آج جو ہے وہ میں عربک لینگویج کورس کا آغاز کر رہا ہوں. جو ہماری ابتدائی سیریز ہوں گی ان کے اندر جو ہے وہ انفارمیٹیو چیزیں آپ سے شیئر کی جائیں گی، بہت سی ایسی معلومات جو آپ کے شوق اور ذوق میں اور کیا کریں گی، اضافہ کریں گی. اور جو عربک لینگویج کورس کرنا چاہتے ہیں، جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر بڑی دل کی تمنا ہے کہ ہم بھی عربی بولیں. تو ان تمام شائقین سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں تک بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے علم میں اور آپ کی یہ جو ادھوری خواہش ہے وہ کیا ہو سکے، اس چینل کے تھرو پوری ہو سکے. محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، سب سے پہلے تو ہم اس چیز کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے کہ اس عربی زبان کی اثرات کیا ہیں اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے. عربی زبان جو ہے یہ سامی زبانوں میں سب سے بڑی زبان ہے اور یہ فصیح عربی کی تھوڑی بدلی ہوئی شکل ہے، اور اس زبان کو جو ہے وہ دوام حاصل ہے. یہ ہمیشہ زندہ رہے گی قیامت تک، کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس لیے قرآن پاک کی بدولت اس زبان کو جو ہے وہ دوام حاصل ہے، یہ قیامت تک زندہ رہے گی. اور فصیح عربی اور جو عام رائج عربی جو ہے، اس میں فرق ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے اردو ادب میں اور عام بولی جانے والی اردو میں جس طرح فرق ہے، اسی طرح فصیح عربی اور عام بولی جانے والی عربی میں فرق ہے. یعنی کوئی بعید کا فرق نہیں ہے، قریب قریب ہے. عربی کو مسلمانوں کی مذہبی زبان کی حیثیت حاصل ہے. تمام دنیا کے مسلمان قرآن پڑھنے کی وجہ سے عربی حروف اور الفاظ سے مانوس ہیں. جو اس کا رسم الخط ہے وہ العربی ہے، یعنی را مفتوح ہے. عام طور پہ ہم بولتے ہیں عربی عربی، یعنی را کو جو ہے وہ ہم سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نازل القرآن بالتفخیم، یعنی عرب کے اندر جو ہے وہ قرآن کو تفخیم کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی جو ساکن حروف ہوتے ہیں ان کو بھی کیا کرتے ہیں، وہ حرکت دے کر متحرک پڑھتے ہیں. یعنی عربی کو العربی، عربی اصل جو ہے اس کا رسم الخط اور تلفظ ہے. اس کے جو کل متکلمین ہیں، پیدائشی جو کل متکلمین ہیں وہ 280 ملین ہیں، اور غیر پیدائشی متکلمین جو ہیں وہ 250 ملین ہیں. 25 ممالک میں اس زبان کو سرکاری دفتری زبان کی حیثیت حاصل ہے. ان میں سے اردن، عراق، مصر، الجزائر، تونس، سوڈان، سوریہ، لیبیا، مراکش اور لبنان، اسرائیل، سعودیہ، متحد عرب امارات، بحرین، عمان، قطر، کویت، مسقط، ان تمام ممالک کے اندر جو ہے وہ اس زبان کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہے. عربی زبان بولے جانے والی جو دنیا کا نقشہ ہے وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں. آپ سبز رنگ جو دیکھ رہے ہیں یہ ان ممالک کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جہاں پہ صرف واحد سرکاری زبان کی کیا ہے، حیثیت حاصل ہے. اور جو نیلا رنگ ہے یہ اس بات کی
نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ شریک سرکاری زبان کے ممالک ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، عربی زبان کے عالمی دن کی مناسبت سے عربی زبان کی وسعت، ندرت، الفاظ کے حیرت انگیز نظام اور اردو سمیت دنیا کی مختلف زبانوں پر اس کے اثرات کا جو اجمالی جائزہ ہے وہ یوں ہے کہ ماہرین لسانیت کے زبانوں کی جو گروہ بندی کی ہے، یعنی ماہرین لسانیت نے جو زبانوں کی گروہ بندی کی ہے اس کے مطابق عربی کا شمار سامی زبانوں کے گروہ میں ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سامی زبانوں کی میں بہت بڑی زبان ہے وہ عربی۔ اس کے علاوہ عربی کے علاوہ عبرانی، ارامی، سریانی، قبطی، حبشی زبانیں کیا ہیں، شامل ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اس زبان کو سب سے پہلے جنہوں نے بولا وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اس زبان کو کیا کیا، اپنی زبان سے نکالا، تکلم کیا، اور پھر اسی زبان کے اندر آپ نے کیا کہ جو ہیں وہ کچھ رسائل جو ہیں وہ تصنیف فرمائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زبانوں کے سب سے اس مختصر گروہ میں شامل عربی زبان کا ذخیرہ، یعنی یہ جو سامی زبانوں کا گروہ ہے، اس گروہ کے اندر جو عربی زبان کا ذخیرہ الفاظ ہے یہ دنیا کی کسی بھی زبان سے کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق عربی الفاظ کی جو تعداد ہے وہ 1,20,00,000 الفاظ سے متجاوز ہے، یعنی زیادہ ہے۔ عربی زبان جو ہے یہ الفاظ کا حیرت قدہ ہے۔ آگے آگے جیسے جیسے آپ میرے ساتھ جڑتے جائیں گے مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ میں بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ مختلف کتب کی تحقیق کے ساتھ اور ان پہ مطالعہ کے ساتھ جو ہے وہ نہایت جو علوم ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے ذخیرہ کر کے آپ تک پہنچانے کی جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے۔ اور یہ میں دعویٰ تو نہیں، خیر یہ میری کسر نفسی ہے، اور میں عاجزی سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو معلومات میں آپ تک فراہم کر رہا ہوں یہ آپ نے پہلے جو ہے وہ کسی سے نہیں سنی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ عربی زبان جو ہے یہ الفاظ کا حیرت قدہ ہے، اور جس کا بھی اس زبان کی طرف قدم اٹھتا ہے اس کا ہر قدم ذوق اور ذوق طلب کو کیا کرتا ہے، دوبالا کر دیتا ہے، اور پھر انسان حل من مزید کی کیا بنتا ہے، تصویر بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا جو ہے وہ مختصر عربی زبان کا تاریخی پس منظر اور اس کے جو اثرات کا اجمالی جائزہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شاعری کی ہے قرطبہ مسجد کے اوپر، جو عنوان باندھا قرطبہ مسجد، اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے کیا خوب انداز میں جو ہے وہ شعر ذکر کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آہ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ میرے ساتھ مزید جو ہیں وہ جڑیں گے اور لوگوں کو بھی اس چیز کی دعوت دیں گے عربک لینگویج کورس کی۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے اس عمل میں خیر و برکات پیدا فرمائیں تاکہ ہم مزید جو ہے عربی سکھانے کے حوالے سے زیادہ آسان اور مؤثر طریقہ جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ مجھے چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلی سیری میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔